I touch, I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم ایمان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چھوٹی سی صورت، اس میں میسج بہت ہی گہرا اور بہت ہی امپورٹنٹ، اور آج کا سبق ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور جب آدمی گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ان وجوہات، دوز ریزنز جس کی بدولت ایمان کمزور ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے کمزور ہوتے ہوئے ایمان کو ہم مضبوط کر سکیں۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینوں میں یا آگے گھر پہ کبھی میت ہو گئی ہو، تو یہ دنوں میں آپ کی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ خاص کر کے جب گھر میں میت ہو جاتی ہے تو دل سب کے سہم جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کسی کے بچھڑنے کا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس وقت عبادتیں، نمازیں، قرآن کی تلاوتیں بے شمار ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں، انتقال کیا ہوا شخص یادوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے وہ جو کیفیت تھی قرآن پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، وہ جو کیفیت تھی وہ بدلتے جاتی ہے، یعنی ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، اچھے لوگ، کہ ایمان کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اور یہ کیفیت صحابہ کرام کی بھی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی محفل میں رہتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ایمان کی کیفیت ایک ہی جیسی ہوتی تمہاری تو فرشتے زمین پر آ کر تم سے مصافحہ کرتے۔ مطلب یہ کہ ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ البتہ ہمارا ایمان کہیں اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ ہم گناہوں کی دنیا میں اتنے پھسل کے چلے جائیں کہ پھر ہمیں نیکیاں کرنا بھاری پڑ جائے، اور ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان اسی کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے ہم چند وجوہات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ آدمی اچھے ماحول سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے ایمان کمزور ہو جانے میں۔ یوں کہہ سکتے ہیں ایمان ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ جو گاڑھا ایمان ہوتا ہے، مضبوط، وہ دھیرے دھیرے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ماحول کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا ماحول یعنی یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ صرف عبادت ہو رہی ہے یا پھر بس قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہیں۔ ایک سوسائٹی کا نظام ہے دنیا میں، اور آپ کو سماج میں جینا ہے، کاروبار کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کا مزاج کبھی کبھی بدل سکتا ہے، کبھی کبھی حالات ایسی آ سکتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ غصہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں رہنا اور ماحول کو اچھا بنائے رکھنا تاکہ ایمان بار بار تازہ ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیفیت اور تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت میں بھی فرق پڑ گیا۔ حالانکہ اس وقت خلفائے راشدین سبھی لوگ تھے۔ یعنی جب ایک استاد آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ایک ماحول بنا رہتا ہے کہ اذان ہوئی، سارے کے سارے لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے گئے، اللہ کے دین کے لیے آواز لگی کہ بھائی چلو کچھ مدد کرو، کچھ کنٹریبیوٹ کرو، تو لوگ اپنے زیور دے دیتے ہیں، لوگ اپنا مال دولت دے دیتے ہیں۔ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے محفلوں میں، بیانوں میں۔ قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے خوبصورت انداز میں تو رونے کی ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ تو ماحول
بنا رہتا ہے ایک اچھے آدمی کے سماج میں ہونے سے، لیکن جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم کم کر دینا ہوتا ہے تو عالم کو موت دے دیتا ہے۔ تو عالم کی موت ہو جاتی ہے تو جاہل بچتے ہیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ۔ تو ماحول اچھا بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ چلیے آپ کو پتہ چل گیا، لیکچر سن لیا ہم نے اور ہمیں اندازہ آ گیا کہ ماحول کا اچھا بنایا رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن سر کچھ ٹپس تو دیجیے۔ دیکھیے، ماحول اچھا بنانے میں سب سے پہلے محنت آپ کو اپنے اوپر کرنی پڑے گی۔ آپ یہ مت سوچیے ماحول کا مطلب انوائرمنٹ ہو گیا، انٹیریئر ڈیزائننگ ہو گیا، فرنیچر میں آپ نے قرآن کی کاپیاں الگ سے رکھ دی، یہ ماحول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ماحول کی بات کر رہا ہوں مطلب کہ آپ انیشیٹ کیجئے، آپ کو فکر ہے۔ فجر کی نماز میں اگر آپ اٹھ جاتے ہیں، ابا امی سو رہے ہیں یا بھائی سو رہے ہیں، تو آپ لائٹ آن کیجئے بڑے اچھے انداز سے، ادب سے، بھائی جان نماز کا وقت ہو چکا ہے، ابا جان اذان ہو چکی ہے فجر کی۔ اس طرح سے آپ پیار سے آواز دینا شروع کرے، ماحول بنتے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن کی قرأت لگائیے، مشری راشد، شیخ شریم، شیخ حدیفی، کس کی قرأت آپ کو پسند ہے، پیاری سی صورت لیجئے اور اس کی تلاوت شروع کر دیجئے، اور دھیرے 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 ماحول اس طرح سے بنتے جاتا ہے۔ یعنی اب آپ نے کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد آپ خود بھی قرآن پڑھیے اچھی آواز میں۔ جب ایک گھر کا بچہ اچھی قرأت کرتا ہے نا، تو گھر کے بڑوں کو فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی شوق ہوتا ہے۔ تو نہ صرف آپ اپنا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا، بلکہ آپ ایک ایسی محنت کر رہے ہیں جس کی بدولت دوسروں کو بھی ماحول اچھے بنتے ہیں۔ آپ کی خالہ، پھوپھی، جب ان کو بھی پتہ چلتا ہے، چاچا، کہ یہ بچہ قرآن کی قرأت اتنی خوبصورت کرتے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو بھی انکریج کریں گے، یا ایسا ماحول اپنے گھر پہ بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ محنت آپ نے اپنے اوپر کی اور نتیجہ آپ کے فیملی میں آنا شروع ہو گیا، رائٹ؟ تو یہ ہے ماحول بنانے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ کوئی بیمار ہے، جائیے، اچھی عادت ہے۔ اور یہاں تک تو میں کہتا ہوں کہ روزانہ کسی نہ کسی مریض کو ملنے جانا ہی چاہیے، یا کوئی قبرستان ہے وہاں تھوڑی دیر جا کر بیٹھیے، اپنی آخرت یاد کیجیے، اور اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ مجھے بھی ایک دن آنا ہے، میرا پرماننٹ ایڈریس یہی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر قبرستان گئے تو کسی کی میت آئی ہوگی، تو آپ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئیے، اس کی دفن میں حصہ لیجئے، تو آپ کو ایک ماحول ملے گا، غم والا ماحول، ریالٹی والا ماحول۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہم انٹرٹینمنٹ، فلمیں، سیریلز، سانگز، یہ سب چیزیں جو ہے نا ہماری زندگیوں میں آتی رہتی ہے، تو ریالٹی سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نفس کو، سول کو، نفس کو پکڑ کر گھسیٹ کر ریالٹی کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی رشتہ دار کے وہاں میت ہو چکی ہے، یا پڑوسی کے وہاں ہو چکی ہے، بہنوں سے میں کہتا ہوں، تو جب میت چلی جاتی ہے، یعنی لوگ دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، اس وقت گھر میں صرف عورتیں رہتی ہے، رائٹ؟ آپ موقع کا فائدہ اٹھائیے، ادھر جائیے، بیٹھیے، اور موت کے بارے میں، یا جنت کے بارے میں، یا مومن ہونے کی فضیلت کے بارے میں، ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ تذکرہ کیجئے۔ قبر کے بارے میں میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ جو لوگ اس وقت محفل میں بیٹھے ہوگے، ان کو ایسی باتیں سننا بہت اچھا لگے گا۔ کیوں؟ جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا کہ غم سے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں میت کے وقت۔ آپ کو موقع مل گیا اور آپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا کہ دین پھیلانے میں آپ کا تعاون ہو گیا۔ اسی اعتبار سے اپنے گھر میں ماحول بنائے رکھنے کے لیے کتابوں کا ذخیرہ لائیے، دھیرے دھیرے کتابیں خریدیے۔ ہمارے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی، زیور، کپڑے، پرس، جوتے، پیسے والے، ایک کے بعد ایک کتابیں خریدنے کی ابتدا ہو گئی۔ اب بیٹی کہتی ہے، ابا حضور ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ اتنا زیور دلا رہے ہو، اتنے کپڑے دلا رہے ہو، ایک زیور مجھے کم دیجئے، 15-20 ہزار کا فرق پڑے گا، اس کے عوض میں مجھے اسلامک لائبریری خرید کے دیجئے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، سیرت کی کتابیں، حدیث، ریاض الصالحین، اس طرح سے مجھے وہ کتابیں دیجئے جو میں اپنے گھر پہ لے جاؤں، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی دین باقی رکھنے کے لیے مجھے سورس ملے۔ کیا سوچنا ہے، کیا انداز ہے، کیا فکر ہے۔ وہ لڑکی شادی کے وقت اپنے نسلوں کے خیال کرتی ہے
کہ میرے نسل میں دین رہے گا اگر میرے گھر پہ کتابیں رہے گی تو. یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے شوہر لائے گے نہیں یا سسر لائے گے نہیں، لیکن ایک لڑکی کی فکر یہ تھی کہ میرا اپنا پرسنل کلیکشن ہو. تو اس طرح سے اس کے ابا حضور نے اس کو 20-25 ہزار کی کتابیں، 20-25 ہزار میں تو آپ کی الماری بھر کی کتابیں آ جاتی ہے. اب کتابیں آ گئی، اب وہ بھی پڑھتی ہے، کبھی اپنے شوہر کی بہن کو پڑھاتی ہے، کبھی بھابھی پڑھتی ہے، کبھی ساس پڑھتی ہے. لوگوں کو اچھا لگنے لگا. اتفاق سے تھوڑے دن کے بعد کسی شادی میں بیٹی کی ماں کی ملاقات بیٹی کی ساس سے ہو گئی. تو ان کی ماں کہتی ہے، آپا جزاک اللہ خیرن، آپ نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے، ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا. آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کو روشن کر دیا. کتابیں آنے کے بعد ہم پڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ ہمیں بھی پڑھنے کا شوق ہو گیا اور ہم بھی دیندار ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہمارے گھر میں حجاب شروع ہو گیا. سبحان اللہ. ایک لڑکی نے ایک قربانی دینے کی تیاری کی، 1 تولہ سونا قربان کر دیا. I look, I see. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ویرودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. I look, I see. قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، سیرت کی کتابیں، حدیث، ریاض الصالحین، اس طرح سے مجھے وہ کتابیں دیجیے جو میں اپنے گھر پہ لے جاؤں اور ہماری نسلوں کے اندر بھی دین باقی رکھنے کے لیے مجھے سورس ملے. کیا سوچنا ہے، وہ لڑکی شادی کے وقت اپنے نسلوں کے خیال کرتی ہے کہ میرے نسل میں دین رہے گا اگر میرے گھر پہ کتابیں رہے گی تو. یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے شوہر لائے گے نہیں یا سسر لائے گے نہیں، لیکن ایک لڑکی کی فکر یہ تھی کہ میرا اپنا پرسنل کلیکشن ہو. تو اس طرح سے اس کے ابا حضور نے اس کو 20-25 ہزار کی کتابیں، 20-25 ہزار میں تو آپ کی الماری بھر کی کتابیں آ جاتی ہے. اب کتابیں آ گئی، اب وہ بھی پڑھتی ہے، کبھی اپنے شوہر کی بہن کو پڑھاتی ہے، کبھی بھابھی پڑھتی ہے، کبھی ساس پڑھتی ہے. لوگوں کو اچھا لگنے لگا. اتفاق سے تھوڑے دن کے بعد کسی شادی میں بیٹی کی ماں کی ملاقات بیٹی کی ساس سے ہو گئی. تو ان کی ماں کہتی ہے، آپا جزاک اللہ خیرن، آپ نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے، ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا. آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کو روشن کر دیا. کتابیں آنے کے بعد ہم پڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ ہمیں بھی پڑھنے کا شوق ہو گیا اور ہم بھی دیندار ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہمارے گھر میں حجاب شروع ہو گیا. سبحان اللہ. ایک لڑکی نے ایک قربانی دینے کی تیاری کی، 1 تولہ سونا قربان کر دیا. اس کے عوض میں اسے دین مل گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیت ہے، پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک، جیسے کہ میں نے کہا، کھجور کی گٹلی کا چھلکا کتنا ہوتا ہے، اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہارے شوق کو دیکھ کر، اور اس کا بدلہ آتا ہے اور اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہے. جب بھی کوئی نیک کام کرو گے یا کوشش کرو گے، اس کی برکت کا احساس آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ لڑکی نے ماشاءاللہ ایک دین کا ماحول گھر میں تیار کیا. آپ لوگ بھی گھر میں ماحول تیار کر سکتے ہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے بہنوں، جب آپ شادی کر کے جاؤ گے اپنے سسرال میں، آپ کے ابا کے گھر کا ماحول بڑا دیندار ہوگا، آپ کی سہیلیاں دیندار ہوگی، آپ کی بہنیں دیندار ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کے سسرال میں اس سطح کا ماحول نہ ہو، دین ہوگا، لیکن جس سطح پہ آپ کے گھر میں آپ کو دین پر چلنے کی آزادی تھی، اس سطح پر شاید نہ ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو ایسا دیندار ماحول ملے. لیکن یہاں میں
اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو کیا، اس حال میں اگر آپ دیندار بن کے رہیں اور جیسے نسخے بتائیں قرآن کی قرأت، تلاوتیں، اور آپ نے جو ہے لائبریریاں رکھ دی لوگوں کو پڑھنے کی، ڈسکس کرنے کی، انداز، تہذیب، ڈسپلن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو کیا ہوگا، آپ ذریعہ بنو گے نسلوں تک دین چلانے میں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا کہ ماحول بنانے کا اور نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہو سکتا ہے تو کبھی کبھی کسی عالم کو گھر پہ دعوت دے کر اس کی چھوٹی سی تقریر رکھے، اپنی فیملی گیٹ ٹوگیدر کر کے، بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھیں اور بھائی لوگ بیٹھے ہال میں، بھلے چاچا، ماموں، پھوپھی، بس اپنی فیملی کے 15-20 آدمی، کسی عالم کو بلائیے، رسپیکٹیبل عالم کو، اور اسے کوئی عنوان دیجئے کہ آج ہمارے میں آپ چھوٹا سا بیان کیجئے، اس کے بعد گیٹ ٹوگیدر کر کے آپ کھانا وانا کھا کے روانہ ہو جائیے۔ اب یہ بیان جو ہوتے ہیں نا، اس میں سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو اسے سیکھنے ملتا ہے جواب سے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے ماحول بنائے رکھنے کے لیے۔ روز روز نہیں ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں کم سے کم مہینے میں ایک بار کرو۔ اس کے بعد کوئی اچھی کتاب ہوتی ہے جیسے ریاض الصالحین، امام نووی کی ریاض الصالحین، اور اگر یاد ہے میں نے آپ سے تعارف کرایا تھا امام نووی کا، ایٹ دی ایج آف 46 ہی ڈائڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج، بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو چکا تھا، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری کتابیں لکھی کہ مجھے 40 سال کم پڑ جائیں گے پڑھنے میں۔ ریاض الصالحین ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، زبردست الحمدللہ، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں یہ کتاب اویلیبل ہے، آپ اسے خریدیے اور لنچ پہ یا میل پہ دن میں ایک بار جب پوری فیملی بیٹھ کے کھانا کھائے 2 صفحے 2 پیجز پڑھ لو، دیٹس آل، بند کر دو۔ قرآن کی آیت، چند حدیث، قرآن کی آیت، چند حدیث، دیٹس آل۔ ماحول کو تھوڑا سا اور سٹائل ملے گا اور تھوڑا سا سہارا ملے گا۔ اس کے بعد ماحول بنائے رکھنے کے لیے حجاب کا اہتمام بہت ضروری ہے، خاص کر کے جب گھروں کے اندر کزنس آتے ہیں اس وقت حجاب میں خطرہ آتا ہے، یا بھائی کے دوست آتے ہیں اس وقت بہنوں کے لیے حجاب کا خطرہ ہوتا ہے، چاچا کے لڑکے، چاچا کی لڑکیاں، خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہن، مطلب جب کزنس آتے ہیں نا گھر میں تب ماحول بڑا طوفان نظر آتا ہے، اور طوفان سے مقابلہ کرتا ہے یہ ماحول۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکی حجاب میں ہے، خالہ کا لڑکا آتا ہے، آپا عید مبارک، اور ہاتھ لمبا کر دیا۔ اب آپا حجابی ہے، نیا نیا حجاب شروع کیا بیچاری نے، اب نامحرم ہے، اسے پتہ چلا ہے، اب نہیں ہاتھ ملائے گی تو بھی کشمکش، ہاتھ ملائے گی تو بھی کشمکش۔ کیا کرے گی وہ؟ گناہ نہیں کرنا چاہتی ہے اور اس کو برا لگانا نہیں چاہتی ہے، کیا کیا جائے؟ ہمارے ایک دوست نے ہمیں اس کا علاج بتایا، کہا کہ جب میری بیٹی نے حجاب کرنا شروع کر دیا رمضان کے مہینے سے، اور ایک دم سا ماحول دیندار، ابا عید آ رہی ہے 2 دن کے بعد، اور آپ کے بھائی کے بیٹے یعنی چچیرے بھائی، خالہ زاد بھائی، یہ سب گھر پہ آ رہے ہیں، ابا مجھے ہاتھ ملانے کو شرم آئے گی عید مبارک کرنے کی، اور ہر سال ہم کرتے تھے، کین یو ہیلپ می؟ ابا نے سوچا کچھ، پھر اس نے ایک واٹس ایپ پہ میسیج لکھا انہی رشتہ داروں کو کہ الحمدللہ، یعنی اپنی بہن کو لکھتے ہیں ان کے ابا، کہ آپا ان کے دن گھر پہ آ رہے ہیں، آپ کھانا کھائیں گے ہم لوگ ساتھ میں، بچوں کو بھی لے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا تعاون میں آپ سے چاہوں گا، آئی وانٹ یور کوآپریشن۔ میری بیٹی نے حجاب شروع کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اپنے بیٹوں سے کہہ دے ذرا سا کہ آپا اب ہاتھ نہیں ملاتی نامحرم سے، اس لیے کہ نہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو نہ بچوں کے لیے امبیرسمنٹ ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہہ دیجئے۔ اب بات پھیل گئی، آپا جی نے تو حجاب کر لیا ہے، آپا جی تو اب ہاتھ نہیں ملائے گی۔ ابا نے بڑی ادب سے جو میسج بھیجا اس کا اثر پڑا، عید کے دن سب آئے تھے، ایوری بڈی اپریشیٹڈ، ماشاء اللہ عابدہ، الحمدللہ حجاب، سبحان اللہ، سب اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک لڑکی نے حجاب شروع کیا ہے گھر میں، باقی سب صرف دوپٹے پہنتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ہمت افزائی ہو رہی ہے، انکریجمنٹ ہو رہا ہے، تو کیا ہو گیا، دوسری لڑکی خالہ کی لڑکی تھی، ممی میں بھی حجاب پہنوں گی، مجھے بھی خرید کے لا کے دو، دوسری نے کہا، تیسری نے کہا، تھوڑے دن کے بعد وہ بھائی مجھے کہتے ہیں جب بقرعید آئی 2 مہینے کے بعد، جو بقرعید آتی ہے نا 2 سوا 2 مہینے کے بعد، تو تقریباً گھر کی 8-10 لڑکیاں برقعے میں، اس لیے کہ ایک لڑکی نے ماحول پہ محنت کی،
سب نے اس کو ویلکم کیا, اپریشیٹ کیا, ہمت افزائی کی. نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹیوں کو بھی ہدایت دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہوتا نا تو ڈی موٹیویٹرز بھی بہت مل جائیں گے آپ کو. ارے آپا حجاب پہن لیا تم نے, ارے کیا ہو گیا تم کو, ارے محمود تم نے داڑھی رکھ لی, ارے تو کتنا ہینڈسم دکھتا تھا بغیر داڑھی کا, ارے کون لڑکی دے گا تجھے, ارے ابھی تو کالج کے دن ہے بیٹا, ابھی پڑھنے کے دن ہے, پوری زندگی پڑھی ہے. اس طرح سے بہت سارے ڈی موٹیویٹرز ملیں گے آپ کو, لیکن آپ ان سے جھگڑا مت کرنا. گولڈن ایڈوائس, مسکرانا, کہنا الحمدللہ داڑھی میں اور خوبصورت دکھ رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انڈرسٹوڈ؟ جب میں نے نئی نئی داڑھی رکھی تھی, ہمارے کچھ فرینڈس تھے جو کرسچنس تھے, عیسائی تھے, اور عید کے دن آیا اور دیکھیں داڑھی, نثار, ارے داڑھی رکھ لی تو نے, عجیب دکھ رہا ہے. میں نے کہا کیا عجیب ہے, ہمارے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو داڑھی تھی. اگر جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ملیں گے آپ ایسا کہوں گے جیسس آپ کی داڑھی نہیں, رائٹ؟ تو میں جو ہے انبیاء کی سنت فالو کر رہا ہوں. تمام انبیاء کی داڑھی تھی. اس طرح سے آپ مسکرانا مت بھولیے گا, ناراض ہو کر, ٹینشن لے کر, سٹریس لے کر کہ میں نے حجاب پہنا ہے, میں نے داڑھی رکھی ہے, لوگ مجھے کیا کہیں گے. یعنی اس طرح سے چہرے پہ تناؤ مت لانا. ڈونٹ برنگ اسٹریس آن یور فیس, بلکہ یہ امید رکھو کہ اللہ کے دین کی اتباع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اس لیے اللہ کی مدد آئے گی. بس کانفیڈنس, دین پر چلنے کے لیے کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. کیوں کہ جب آپ خود دین پر چلنے سے راضی نہیں ہیں, مجبوری میں کر رہے ہیں, تو لوگ کیوں آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں ہم, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے گا. اس طرح سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان جو ہے صرف عبادت کرنے سے مضبوط نہیں ہوتا, عبادت ایک حصہ ہے, ایمان مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن اسی عبادت کو پھر جو آپ سیکھتے ہیں اس عبادت میں, جو قرآن کی تلاوتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نصیب ہوتا ہے, اس پر جب آپ عمل کرو گے وہ چیلنجنگ ہے. اور عام طور پر میں اسے چیلنج نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اپرچونٹی ہے, موقع ہے. بھائی چیلنج وہ ہوتا ہے کہ آپ کو آستین چڑھانی پڑتی ہے. آپ کو آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز جب آپ کو لگے کہ تکلیف محسوس ہوگی, آپ اسے اپرچونٹی سمجھ لیجیے. کسی سے ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی انفیریورٹی کمپلیکس آپ کو رکھنی ہے. ماحول بنانے میں ہارڈ شپس آتی ہے, اور اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہوتا ہے, آئی لینڈ ان دا اسٹریم, اور اس جزیرے میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا, چاروں طرف پانی ہے. اگر آپ پھنس گئے تو پھنس گئے. تو آپ سوچیں کہ میں جب دین پہ چلنا شروع کرتا ہوں, ماحول بناتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں, تو میری حالت جزیرے جیسی ہو جاتی ہے, لائک این آئی لینڈ ان دا اسٹریم. میں کہتا ہوں آپ کی سوچ غلط ہے. آپ سمجھ لیجئے میں ڈیزرٹ میں ریگستان میں اویسس ہوں, ایک پانی کا چشمہ, آس پاس میں ریگستان ہے, اور سب لوگ پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے. ایک ہے آئی لینڈ ان دا اسٹریم اور ایک ہے اویسس ان دا ڈیزرٹ. چوائس آپ کی ہے. اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہو, وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کیسے آگے بڑھتے. دین کے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے آپ کی ہمت افزائی کرنا بہت ضروری ہے. اس میں بہت سارے عمل بھی آتے ہیں, کس طرح سے دین کا ماحول بنائے رکھنا چاہیے, اور کیا کیا خطرے ہیں آپ کا اگر ماحول دین کا ہے, یا ایمان کمزور کرنے والی چیزیں کون سی ہے, اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلی کلاس میں, اگلے سبق میں. بھولیے گا مت میرے ساتھ سبق میں حاضر ہونے میں انشاءاللہ. تو بس یہاں ہم رخصتی چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط کرے اور اسی حالت میں ہمیں موت دے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see a world of beauty. I touch, I feel.